Assalamu alaikum, Yusra. How are you? Islam, I'm good. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. So we have with us Yusra Khurram. She is program analyst at SSTO. We'll talk to her about, she also handles the climate optics, climate related project under the SSTO. So Yusra will need your insights regarding the climate induced migration and how you think climate is affecting youth and why they are taking this step of migration, irregular migration. तो इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग ये सब्जेक्ट भी है और ऐसा टॉपिक भी है जिसके ऊपर बात भी करनी चाहिए एंड हम लोग इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं एंड वी डोंट नो कि हमने अपनी माइग्रेशन को क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे कंपेयर करना है. तो वो हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है. अभी आई थिंक जितने हम इम्पैक्ट्स देख रहे हैं तो किसी को ये नहीं पता होगा कि क्लाइमेट चेंज क्या नहीं है. तो जो हमारे टेम्परेचर चेंजेस, जिस तरह की हमारी जो क्लाइमेटिक स्ट्रेसर्स हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, जो डिजास्टर्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जा रही है. ये जो डिजास्टर्स थे जो पहले भी होते थे लेकिन अब ये ज़्यादा होते जा रहे हैं एंड वी नो द रीजंस. हमारी अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं. तो जो एरियाज जो कि डेवलप नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे एरियाज में रहने वाले, वो ज़्यादा इम्पैक्ट उनको देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज का. तो क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन क्या है? जब एक जगह पे कोई डिजास्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट, उस टाइम, एट द टाइम बीइंग, वहाँ के लोगों के ऊपर जिस तरह की मुश्किलात आती हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो सकती हैं. उनके पास शेल्टर नहीं होता, उनके पास फूड नहीं होती और उनके पास एजुकेशन उनकी ख़त्म हो जाती है. तो इन सब चीज़ों की वजह से, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी ना होने की वजह से पीपल जो है वो माइग्रेट करते हैं. ये इंटरनल भी हो सकती है, क्रॉस बॉर्डर भी हो सकती है. अगर सबसे पहले कि इंटरनल होते हुए हम किसी और शहरों में जाके माइग्रेट करते हैं तो डेफिनेटली एक इन्फ्लक्स उस टाइम के लिए एक जगह पे इतना ज़्यादा हो सकता है कि हम रिसोर्सेज उस टाइम पे भी पूरी नहीं कर सकते उन सब लोगों के लिए. तो वहाँ से पीपल लाइक दे माइग्रेट. पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे होते हैं. यूथ क्यों माइग्रेट करती है बाहर? जब एजुकेशन नहीं है, जब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं आपके पास यहाँ पे, तो लाइक यू आर फोर्सिबली, आपको माइग्रेट करना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए. तो क्लाइमेट इस तरह रोल प्ले कर रहा है माइग्रेशन के अंदर. थैंक यू यूसरा. जैसे आपने बताया है कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज राइट नाउ, उसकी वजह से आपकी लाइफ की हर डिसीजन पे असर पड़ रहा है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और आपके मेजर डिसीजंस, जो मेजर आपके स्टेप्स होते हैं रिगार्डिंग योर सक्सेस डेवलपमेंट इन लाइफ, या बाकी फैक्टर्स भी उधर होते हैं, लेकिन कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है माइग्रेशन के लिए, फॉर पीपल टू माइग्रेट. एग्जैक्टली क्लाइमेट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स और इसके इफेक्ट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. वन क्वेश्चन I like to ask you about your handling the climate optics and the project of the climate optics. What are you working under this project and how are you promoting the awareness regarding this critical and major issue? अच्छा, जो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, लाइक इट्स द फेज 2. सबसे पहले, इससे पहले एसएसडीओ ने काम किया था आओ बात करें, उसका ये सेकंड फेज है जिसको हम कहते हैं आओ समझे. तो एक्चुअली हम उसमें इको लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं. इको लिटरेसी क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल्स में, हम उनको गाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके इम्पैक्ट्स हमारी कंट्री के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स हैं, एंड उनके लेवल पे वो क्लाइमेट के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं. मतलब एक बेसिक लेवल से उनको समझाना शुरू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, आप उसको देखें. एंड अगर अभी से हम उनको बताएंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, तो आगे जाके वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं. क्योंकि सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप बात करते हो तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. हमारी कम्युनिटी में, हमारे माशरे में क्लाइमेट चेंज को लेके अवेयरनेस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारी प्रायोरिटी नहीं है. हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं हमारी बेसिक नीड्स को, लेकिन हमारी इन्वायरमेंट को हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे. उनको ये बताना कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आपने रहना है, यू हैव टू, इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ, तो उसके लिए आपकी इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है और आपकी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज का. तो इको लिटरेसी के सेशंस इसलिए हम कर रहे हैं कि बच्चों को गाइड किया जाए. बिल्कुल, एसएसटीओ के अंडर योर सुपरविजन वी आर कंडक्टिंग, वी आर, या
لاہور میں بھی جا کے اس کے سیشنز کیے ہیں, بچوں کو اس پہ گائڈ کیا. ہمارا اس پہ اوپر IC مٹیریل ہم نے بکس بنائی ہیں بچوں کے لیے کہ وہ ایکو وارریئر کیسے بن سکتے ہیں, ایکو وارریئر کیا, وٹ دے آر ڈوئنگ فار دا انوائرمنٹ, اینڈ دیر از اے لٹل بٹ گائڈ ٹو دا گرینر ورلڈ. تو اس میں ہم بچوں کو بتا رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ کیا ہے, اور ہماری کنٹری کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. بالکل یہی بات ہے کہ ہم اسکولس کے تھرو یہ جو کیمپین چل رہی ہے آن گراس روٹ لیول, وی آر ٹرائنگ کہ ہم ایجوکیٹ کر سکیں کہ کیسے بچوں کے لیے یہ انفارمیشن ضروری ہے کہ ان کو ابھی سے پتہ چلے کہ کلائمیٹ چینج کے کتنے ورس ایفیکٹس ہیں ہمارے ملک پہ, ہماری اکانومی پہ, ایز اوور آل ہماری ڈیولپمنٹ ہے. We are again joined by Sir Shahid. Sir, what is your perspective about the link between how climate and migration are interlinked? اچھا, یہ دس از ویری سگنیفیکینٹ, کیونکہ جب ہم مائگریشن کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے ہی ملک کی بات کر لیں پاکستان میں, تو کلائمیٹ دیر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل مائگریشن پیٹرنز ہیں. سم پیٹرنز آر ڈیو ٹو کلائمیٹ انڈیوسڈ مائگریشن. جیسا کہ اگر ہم پاکستان کی مثال دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں, اسپیشلی آفٹر 2010, پاکستان میں فریکوینٹ ایوری آلٹرنیٹو ایئرز کبھی ہمارے ملک میں فلیش فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی ہمیں ڈراؤٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں, اور یہ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے فلیش فلڈنگ ہے یا ڈراؤٹ کنڈیشنز ہیں یا اس طرح سے سیویئر کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں, رائزنگ ٹیمپریچرز ہیں جس کی وجہ سے ہیٹ ویوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہی ساری چیزیں جو ہے نا, وہ ہماری کنسیڈریبل پاپولیشن جو ہے, جو کہ دریاؤں کے کنارے بستی ہے, یا پھر اسی طرح سے وہ کہیں ہلی ایریاز میں رہتے ہیں, یا پھر اگر ہم دیکھیں تو میدانی علاقوں میں, اسپیشلی جو موسٹ ڈراؤٹ پرون ایریاز ہیں, جیسے ہمارے کچھ ڈیزرٹ سائڈز ہیں. اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, اسپیشلی اگر ہم سدرن سائڈ پر دیکھیں تو کراچی ہمارے پاس, کراچی, حیدرآباد, اسی طرح سے پنجاب میں دیکھیں تو لاہور, ملتان, فیصل آباد. اور ایک اور پیٹرن میں جو نظر آتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, وہ یہ جو ایوری ایئر کم از کم پاکستان میں 3 سے 4 مہینے جو ہمارے فوگی اور جو اسموک کنڈیشنز کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک ریگولر پیٹرن دیکھنے میں آتا ہے, مائگریشن پیٹرن دیکھنے میں آتا ہے, that continues within the Pakistan across different boundaries, جو کہ انٹر پروونشل باؤنڈریز ہمیں یہ نظر آتے ہیں. تو یہ مائگریشن جو ہوتی ہے, یہ اس کے اپنے کچھ ریپرکشنز ہیں, اسپیشلی سوشو اکنامک ریپرکشنز. جب کبھی بھی آپ ایک کنسیڈریبل پاپولیشن مجبور ہوتی ہے مائگریٹ کرنے پہ, تو اس کے ساتھ وہ اپنی ہیبیٹیٹ ہے اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں. ان کا جو سوشو اکنامک ایک پیٹرن, ایک سرکل موجود ہوتا ہے جس کو وہ چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی روزمرہ کی لائف پہ کافی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں, تو ہماری انٹرنل مائگریشن, اسپیشلی جو ہماری انٹرنل مائگریشن ہے, وہ اس پہ کلائمیٹ کا بہت بڑا افیکٹ ہے. اس وجہ سے ہماری کنسیڈریبل پاپولیشن جو ہے وہ ریکرنٹلی ایک مائگریٹری پریکٹسز میں رہتی ہیں, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں.
اور جب یہ موو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اربن سینٹرز ہیں یا ایسے ایریاز جہاں پہ روزگار کے کوئی خاطر خواہ مواقع ہوتے ہیں، یوزولی لوگ اس طرف مائیگریٹ کرتے ہیں. جب وہ وہاں پر مائیگریٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا آلریڈی جو اربن سینٹرز ہیں جو کہ آلریڈی بہت ہی کمپلیٹ ہیں ہر حوالے سے، وہ ان پہ تھوڑے اور زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں. اور پھر جو مائیگریشن پریکٹسز ہیں، اس کے نتیجے میں جو ولنریبلٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں، اس میں خاص طور پر جو کمیونٹیز، اس طرح کی کمیونٹیز ہیں، اس میں بچے اور خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. یہ کہیں نہ کہیں ٹریفکنگ کا شکار ہوتے ہیں. یہ اگر گاؤں سے شہروں کی طرف موو کرتے ہیں تو پھر شہروں میں آ کے چائلڈ لیبر پریکٹسز، چائلڈ بیگری اور اس طرح کی جو ایکسپلائٹرز ہیں، وہ اگر ہم دیکھیں تو جو ٹریفکرز ہیں، جو ہیومن ٹریفکرز ہیں، وہ اس طرح کی سچویشنز کو یوزولی کیش کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں یا ایسی انڈیویجولز ہیں جو کہ یوزولی ولنریبل ہیں، ولنریبل ٹورڈز دیئر سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ، ان کی روزگار کے مواقع کے حوالے سے، تو وہ ٹریفکرز اس طرح کی سچویشن کو کیش کرتے ہیں. تو وہ اگر ہم دیکھیں تو 2010 کے فلڈ کے بعد بھی ہمیں خاص طور پر جو ٹیمپریری سیٹلمنٹس نظر آتی ہیں، اسپیشلی جو لوگ رورل ایریاز سے اربن ایریاز کی طرف آئے اور وہ ٹیمپریری ڈسپلیس تھے، وہ کہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں یا اسی طرح ڈفرینٹ کیمپس میں جب ان کا گزارا ہوتا ہے تو اس طرح کی سچویشنز کو کیش کرتے ہیں. تو ہم نے 2010 میں بھی دیکھا، پھر ہم نے 2011 میں بھی، اور پھر ابھی 2021-22 کے جو فلیش فلڈز ہیں، اور اسی طرح جو کچھ ڈراؤٹ کنڈیشنز ہیں، اس میں کافی ساری اسٹڈیز اس طرح کی ہیں جس میں ٹریفکرز نے اس طرح کی سچویشنز کو استعمال کرتے ہوئے خواتین کو کافی اس طرح کے ریپ کیسز سامنے آئے اور کڈنیپنگ کے کیسز سامنے آئے. تو میرے خیال میں اس طرح کے کنٹریز جیسا کہ ہمارا ملک ہے پاکستان اسپیشلی، جو کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ امپیکٹ شاید پاکستان پہ کافی اسٹڈیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے یہ کہ اور یہ جو کلائمیٹ کا امپیکٹ ہے یہ کوئی ایک جیسا نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہمیں فلیش فلڈز کا بھی سامنا کرنا پڑا، ماضی میں ہمیں ڈراؤٹ کنڈیشنز کا، ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک پرولونگ جو فوگ ہے اس کا ہم نے سامنا کرنا پڑا. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو رین فال ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو فور کاسٹ ہے کلائمیٹ کی یا انوائرمنٹ کی فور کاسٹ جو ہے نا، وہ اس میں بڑا تعطل کا شکار ہے. مطلب کوئی ایکوریٹ فور کاسٹ نہیں کر پا رہے. تو میرے خیال میں یہ ایک کلائمیٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کلائمیٹ ایڈوکیسی، اویئرنیس ریزنگ، نہ صرف اس کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے بلکہ اس کے جو امپیکٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور اس کی مینجمنٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے رہیں. تھینک یو. بالکل سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ یور گائیڈنس. تھینک یو سو مچ یسرا. آئی ریپ اپ دا سیشن ناؤ. ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی ریگارڈنگ irregular and illegal migration policies, policy gaps we have. We had the journalist perspective, we had the social media activist perspective, migration optics related. We connected the climate and irregular migration. We'll continue this series under
SSTO and Info News Network. We will join you for the another session another day, inshallah. Allah Hafiz.